Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now our topic of that time is major themes of the Hollow of Three Hills. ہمارا جو ٹاپک ہے شارٹ سٹوری ہم نے جو پڑھی ہے فرسٹ شارٹ سٹوری دا ہالو آف تھری ہلز. اس کے ہم نے میجر کریکٹرز ڈسکس کیے تھے. تو ابھی جو میجر تھیمز ہیں اس سٹوری کا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کیئرفلی اٹینٹیولی آپ جوائن کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو شارٹ سٹوری آپ نے پڑھی ہے اس کے میجر تھیمز کیا ہیں. اور اس کے میجر تھیمز جو بتائے گئے ہیں اس میں نمبر 1 پہ مورٹیلٹی، یعنی کہ ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، فنا ہونا ہے، ڈیتھ اس کو ہونی ہے. سیکنڈ پہ ہے ایول، یعنی کہ برائی، بدی. اور تیسرے نمبر پہ ہے ڈارکنیس، یعنی کہ تاریکی. اور جو ایٹماسفیئر آپ نے دیکھا ہے وہ گلومی ہے، ڈارکنیس ہے اس میں. اور اس کے بعد فورتھ پہ ہے ایگنی، یعنی انسان کی تکلیف، کرب جو ہے، غم ہے اس جس طرح سے اس ینگ لیڈی کو. اور نمبر 5 پہ ڈیسیٹ، یعنی ڈسیپشن ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دینا. جس طرح سے اس نے ینگ لیڈی نے اپنی رسپانسبلٹی کو چھوڑ کر اس کریٹیکل ٹائم میں جب اس کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو وہ گھر سے جب وہ بھاگ جاتی ہے تو اس سے ہم کیا لیتے ہیں کہ اس نے اپنی فیملی کو دھوکہ دیا. اور اس دھوکے کے نتیجے میں لاسٹلی جو اس کا میجر تھیمز میں سے ایک تھیم ہے وہ ہے ڈس آنر. ڈیفینیٹلی جب کسی فیملی کو اس کی بیٹی یا کسی کی بیوی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے تو پھر وہ کیا فیل کرتی ہے؟ ہیوملیشن فیل کرتی ہے، ڈس آنر فیل کرتی ہے اس سوسائٹی میں. تو یہ اس کے میجر جو تھیمز ہیں وہ ہیں، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو الیبوریٹ کریں گے. The writer says, mortality, evil, darkness, agony, deceit, and dishonor are some of the major themes in the story Hollow of the Three Hills. یعنی اس شارٹ سٹوری کے جو میجر تھیمز ہیں وہ کیا ہے؟ مورٹیلٹی، ایول، ڈارکنیس، ایگنی، ڈیسیٹ اینڈ ڈس آنر. ڈیتھ از دا pervasive in the dark and gloomy atmosphere of the story. Even it is evident from the pale face of the young lady and decaying and withering features of the old lady. اب آپ نے دیکھا کہ جب ایٹماسفیئر کریٹ کر رہا ہے رائٹر آتھر اس شارٹ سٹوری کا، تو جب وہ اس بیرن ایریا میں کیا کریٹ کر رہا ہے کہ آپ بیوٹیفل لیڈی کو دیکھیں تو وہ خوبصورت لیڈی کس پوزیشن میں ہے؟ وہ شکل سے پیل ہے اور اس کے چہرے پر ایگنی ہے، کرب ہے، دکھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولڈ وچ ہے، جادوگرنی ہے، اس کا بھی جو ڈریس ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ مینلی ڈریسڈ وومن ہے وہ. اور پھر اس کے جو چہرے کی خد و خال فیچرز بتا رہے ہیں کہ جناب وہ رنکلڈ فیسز ہے، شرنکڈ ہے.
تو اس طرح کی جو ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے وہ ایٹماسفیئر گلومی ایٹماسفیئر بن جاتا ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پیل ہوں، ودرڈ ہوں اور شرنکڈ ہوں، تو پھر جو ہے ہمیں وہ ایٹماسفیئر مزید جو ہے وہ گلومی ہو جاتا ہے۔ یہی ایٹماسفیئر جب ہم اس شارٹ سٹوری کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے اس ماحول میں لے جاتا ہے کہ جو ہمیں گلومی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے The death of young lady and her child's death correspond the themes of the mortality۔ اب یہی خوبصورت لیڈی جب اس کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اپنے بیٹے کی ڈیتھ کو جو ہے دیکھنے کے بعد، تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان امورٹل نہیں ہے بلکہ مورٹل ہے، فانی ہے، اور اس کی ایک نہ ایک دن ڈیتھ ہونی ہے۔ The somber and dark atmosphere of three hills foreshadows approaching revelation of evil۔ اب جو ڈارکنیس دکھائی گئی ہے، اب وہ ڈارکنیس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے یہ ایول کو ظاہر کر رہا ہے، اور دا ایول آف کرپٹنگ ونز ریلیشن شپ، دا ایول آف گلٹ آف فلیئنگ فرام ونز ریسپانسبلٹیز، دا ایول آف بریکنگ ونز ووز، اینڈ ابو آل دا ایول آف ٹیکنگ اونز لائف اور سم ونز لائف۔ اب یہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، اپنی رسپانسبلٹیز سے گھر سے جو ہے بھاگ جانا رسپانسبلٹیز کو چھوڑ کے، اور جو ایک ہسبینڈ کے ساتھ وائف کے وعدے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جانا، اس پرومسز کو توڑ دینا، اور تو پھر یہ کیا ہے، یہ بھی ایول چیز ہے۔ اور پھر جب کسی کی لائف چلی جائے یا کسی کی لائف لے لینا، جس طرح سے اس اولڈ وچ نے بیوٹیفل لیڈی کی زندگی لے لی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایول چیزیں ہیں، یہ برائی ہے، نیکی نہیں ہے۔ The young lady seems agonized because of the suffering she caused towards her family. The old parents also grooms at the dishonor given by their daughter and the loss of their grandchild۔ اب پیرنٹس جو ہے، ظاہر ہے اس بیوٹیفل لیڈی کے پیرنٹس یہ بھی پریشان ہیں، یہ بھی گریہ زاری کر رہے ہیں، اور پھر اپنے اس نواسے کی موت پہ بھی گرومز کر رہے ہیں، اور وہ گلومی ہیں، اور اس پہ کیا ہے، انہیں ڈس آنر فیل ہوا ہے، ہیوملیشن فیل ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان کی بیٹی کے اس گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے۔ اور husband of the young lady also mourns at the disgrace given to him by his wife and the wounds she has broken۔ اب اس کا جو ہسبینڈ ہے اس بیوٹیفل لیڈی کا، جب میاں بیوی لائف پارٹنر ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور پھر جب ایک پارٹنر وہ وعدے توڑ کے اپنا وعدہ ایفا کرنے کی بجائے وہ بھاگ جائے، چھوڑ جائے، تو پھر وہ بھی دکھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کا جو ہسبینڈ تھا اسے ڈس آنر بھی فیل ہوا، اور کیونکہ اس کی جو بیوی ہے وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس کے بچے کو بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ The darkness and the gloominess have shrouded the atmosphere surrounding three hills and the pool۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو ہے دکھا رہے ہیں، وہ ماحول دکھا رہے ہیں، اس سے مزید ایٹماسفیئر گلومی ہو جاتا ہے۔ Deception is also one of the major themes of the story. For instance, the young lady
first deceives her parents and husband by fleeing from her woes, responsibilities and home. اب یہی دھوکہ جو اس بیوٹیفل لیڈی نے اپنے پیرنٹس کو دیا، اپنے بچے کو دیا، اپنے ہسبینڈ کو دیا، تو اپنے وہ ان وعدوں سے فرار ہوئی، اپنے رسپانسبلٹیز اور گھر سے فرار ہوئی، تو پھر یہ ڈسیپشن بھی، جو ڈسیپشن ہے یہ بھی ایک میجر جو کہہ لیں کہ میجر تھیم ہے، یہ اس تھیم میں سے ایک تھیم ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، she also deceives herself as she thinks that by fleeing she would get rid of the agony caused by her child's illness and the pain-taking responsibilities stressing her fragile shoulder, but she does realize afterwards that she cannot get rid of all these things. اب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ڈسیپشن میں ڈال رہی ہے۔ اب وہ بیوٹیفل لیڈی آپ دیکھیں کہ وہ یہ سوچ کے گھر چھوڑ کے گئی ہے کہ میرے جانے سے میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، میرا بیٹا جو اتنا سیویئر بیمار ہے، النس میں ہے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب بعد میں وہ اولڈ وچ اسے وہ ایٹماسفیئر دکھاتی ہے اس کی فیملی کا کہ وہ کس طرح سے پریشان ہیں، غم میں ہیں، کرب میں ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، مورننگ کر رہے ہیں، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اپنے ساتھ بھی یہ ڈسیپشن کیا ہے، میں تو سمجھی تھی کہ میرے یہ شولڈر جو ہے ویک ہیں، کمزور ہیں اور میں یہ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھا سکتی۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آخر اس کی خود بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کیا ہے کہ جب انسان اپنی رسپانسبلٹیز سے بھاگتا ہے، جب کریج وہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ موت کی صورت میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ میجر تھیمز میں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سٹرگل کرنی چاہیے، سٹرائیو کرنی چاہیے اور اپنے آپ ان حالات کو بہتر کرنے کی، امپروو کرنے کی کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، ایون اپنی لائف بھی گنوانی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے میجر تھیمز تھے دا ہالو آف تھری ہلز میں، اور آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔